ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی۔ تمام لوگ نہا کر وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے، وہاں جا کر خوشیاں منائیں۔ پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا جیسا کہ اللہ الہی نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا، اے قوم میری، بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف نہیں بول سکتا ہے۔ یہ آخری بات فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں تکبر سے کہی تھی۔ افسوس، لوگوں نے اس بات کو مانا جیسا کہ اللہ الہی نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اس کا کہا مانا۔ تحقیق وہ لوگ تھے فاسق۔ اللہ الہی نے چاہا کہ اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے۔ اسی وجہ سے اللہ الہی نے اس کو 400 برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ الہی نے قدرت کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ فرعون کی قوم نے گھبرا کر اکٹھے ہو کر کہا، اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے کہ تو ہمارا خدا ہے۔ فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا۔ ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار کے اندر گھسا۔ گھوڑے کی باگ کو گلے میں پیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر پڑا اور مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز و بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو بعوض آخرت کے اختیار کیا ہے۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو مجھے دنیا کی زندگی دے دے، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے اللہ الہی کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے غار کے من پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا، میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ وہ شخص بولا، تم ہمارا انصاف نہیں کرو گے، اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا اور نہریں پھر بھر گئیں۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت خوش ہوا اور اسی خوشی کے عالم میں واپس اس شخص سے کہنے لگا، اے نوجوان، ہم کیا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے فرعون سے کہا، جو بندہ اللہ الہی کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور اللہ قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے، تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندہ کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے تکبر سے جواب دیا، اس بندہ کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ یہ جواب سن کر نوجوان نے کہا، بہت اچھا، آپ اس کو مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ یادداشت رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ فرعون بولا کہ یہاں تو قلم، دوات اور کاغذ نہیں ہے، میں کس طرح لکھوں؟ نوجوان نے کہا، میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا، جو بندہ اللہ الہی کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے اور اللہ الہی اس کو سب طرح سے آرام دے، تو اس بندہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی، اور وہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا۔ وہ نوجوان یہ دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد ایک آواز آئی، اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا اے پانی تو کھڑا رہ، تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا، اگر تو کہے گا کہ اے پانی تو جاری ہو جا، تو وہ پانی جاری ہو جائے گا، الغرض وہ تیرے فرمان کے باہر نہ ہوگا۔ فرعون یہ سن کر فکر اور خوش ہو کر اپنے گھر چلا آیا۔ دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اسی طرف ہو جاتا، اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل،
تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو نیچے ہو کر چل، تو وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ الہی نے فرعون ملعون کو ایسی کرامت دی تھی، باوجود اس کے وہ ملعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ وہ کہتا تھا، اے لوگو، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل کا بالکل خشک ہو گیا تھا، وہ میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ جھوٹی کرامت دیکھی تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ بولے، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، لعنتہ اللہ علیہم اجمعین۔ اس نے ایک عالیشان مکان بھی لبے دریا بنایا تھا اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی فراہمی اس پر جاری کی تھی اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے۔ یہ اس طرح بنے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کوشک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتی تھی۔ اللہ الہی نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے تھے، ایک درخت سے روغن زرد نکلتا تھا، دوسرے درخت سے روغن سرخ نکلتا تھا۔ وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا، اللہ الہی کے فضل سے شفا پاتا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ اپنی ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا، دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ جب مخلوق نے ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی جھوٹی کرامت ظاہر پائی، تو جو وہ کہتا، اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔ یہ ہے اس سرکش کا انجام جو اللہ الہی کی عطا کردہ ہر نعمت کو اسی کے خلاف استعمال کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا تکبر اسے اپنے ہولناک انجام تک لے گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔